pero ahora lo veo claro. Aposté. ¿A dónde vamos? A su habitación. Ay. Dígame, señor. Cuidado. Ay, por Dios. Señora, ¿qué le pasa? ¿Ha podido hablar con el señor? Es una maravilla. Taco, muchas gracias. Disfruta, hija. Teníamos que celebrar tu nuevo puesto, naturalmente. Déjame. Ha salido con Bilur hace un rato y van hablando de organizar una fiesta para su marido. Taco, oye, la señora Nalan ha comprado un regalo para el señor y está al llegar. Pero, papá... Tu hermano y yo decidimos que este sillón te... Los cócteles aquí. وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب
دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟
عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک قید کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا، ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا، میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں، کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے، ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک قید کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا، ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا، میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں، کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے، ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک قید کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا، ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا، میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں
تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا، اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ فراز نے ایک دن کہا ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا، اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ اس کے بچے دشمنی نہیں بلکہ اتحاد چاہتے ہیں تو ان دونوں کے دل بدلنے لگے۔ آخرکار ایک دن حاجی اسلم اور چودھری سلیم آمنے سامنے بیٹھے۔ کئی سالوں کی دشمنی کے بعد انہوں نے صلح کر لی۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فراز اور عالیہ کی شادی ہو رہی ہے اور پورا گاؤں خوشی منا رہا ہے، اور گاؤں کے ایک بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی محبت وہ کر دکھاتی ہے جو سالوں دشمنی بھی نہیں کر پاتی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنے والد کی بہت عزت کرتی مگر دل سے نفرت اور دشمنی کو پسند نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک میلے میں اتفاق سے فراز اور عالیہ کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد دونوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب عالیہ کو معلوم ہو کہ فراز حاجی اسلم کا بیٹا ہے تو وہ چونک گئی۔ وہ بولے ہم دونوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ عالیہ نے ایسا سے کہا کیونکہ ہمارے خاندان دشمن ہے، مگر اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ایک کھیت کے پاس ملے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔
فراز نے ایک دن کہا، ہم نے دشمنی شروع نہیں کی تو اسے ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ عالیہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی دونوں کے خاندانوں کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ چودھری سلیم نے غصے میں کہا، میری بیٹی کبھی اس دشمن کے بیٹے سے شادی نہیں کرے گی۔ ادھر حاجی اسلم بھی سخت ناراض ہو گیا، مگر فراز اور عالیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا جب سیلاب کے پانی نے کھیتوں کو نقصان پہنچایا۔ اس مشکل وقت میں فراز اور عالیہ نے دونوں خاندانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ گاؤں کو بچایا جا سکے۔ جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ